دیکھیے ہمارے اتر پردیش کا حال دیکھیے آپ. ہولی بڑی آرام سے گزر جانے دی, رنگ بڑے آرام سے پھک جانے دیا, ہولی بڑے آرام سے منوا لی گئی, اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھارمک استھل پر 5 آدمی سے زیادہ نماز پڑھنے کی انومتی اجازت نہیں ہوگی. اور اللہ کی قسم میں علم غیب سے واقف نہیں, لیکن میں نے اتر پردیش کی ایک تقریر میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لاک ڈاؤن میں تھوڑی ڈھیل مل رہی ہے, یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پہ شکنجا کسا جائے گا, اور تیر بالکل نشانے پر لگا. آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے اندر. میرا کل کا پروگرام ہونے والا تھا دلکولا میں, لیکن کل ہی فون کر دیا گیا کہ صاحب پرمیشن نہیں مل رہی ہے, کل کا پروگرام دلکولا کا کینسل ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے جس حساب سے بھی کیا, اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب کرے, مینج کر کے ہندوستان میں چل رہا. تو میرے بھائیوں, عرض اتنا کرنا تھا مجھے, انسانیت یہاں سے سیکھیے آپ. جو اسلام پیش کر رہا ہے, اسلام پیش کر رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر بھی وہیں پڑھی, سورج نکل گیا تو وہ یہودی خود آتا اور کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدت نعتی فی کتابک, اپنی کتاب کے مطابق تم نے میری صفت کیسی پائی, یعنی تم نے اپنی کتاب تورات میں جو پڑھا تھا اس کے مطابق مجھے کیسا پایا. اس نے کہا میری کتاب میں جیسے لکھا تھا اس سے بھی اچھا, اس سے بھی آگے بڑھ کر, اس سے بھی بڑھ کر آپ کو میں نے باخلاق پایا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے, یعنی اپنی کتاب کے مطابق جب تو نے مجھے ویسا پا لیا جیسی میری کتاب میں لکھا ہے تو پھر تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا, پھر کون سی چیز مانے, پھر کون سی چیز تجھے روک رہی ہے اسلام قبول کرنے سے. کہنے لگا ہاتی یدک ابایک علی الاسلام, اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے, اپنا ہاتھ لائیے, میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس زمین کے مالک ہم, اس شہر کی پوری باغڈور میرے ہاتھ میں, میرا ایک ایک صحابی میرے ایک اشارے پر قتل کرنے کے لیے تیار, لیکن ایک معمولی یہودی کہہ رہا بیٹھ جاؤ, جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں اٹھنے نہیں دوں گا. اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں. اس یہودی کا حق ہے, وہ قرضہ لے سکتا ہے, سختی سے مانگ سکتا ہے کیونکہ اس نے مجھے قرضہ دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت سے پہلے مانگ رہا ہے, لیکن اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے انسانیت دکھائی, سب کچھ طاقت پاور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا نہیں. حضرت عمر بگڑنے بھی لگے, تیری اتنی ہمت ہمارے نبی کو, اللہ کے رسول نے کہا نہیں اے عمر نہیں, وہ مجھے کہہ رہا جو کہہ رہا تم کو نہیں, آپ اپنا کام کریے. آپ نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور خود آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے گئے جیسا وہ چاہتا گیا. اس سے بڑی انسانیت, اس سے بڑا انسانیت کا درس, اس سے بڑا انسانیت کا پاٹھ, اس سے بڑا انسانیت کا سبق ہمیں دنیا کی کون سی کتاب میں ملے گا, اور کون سے پاٹھ اور لیسن اور سبق کہاں ملے گا. میرے بھائیو آؤ ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر, شکل بدل کر, بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے. تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے, اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے. وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے. جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو. جو جاسوسی کرتا ہو
اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو. تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا. کون؟ یمامہ کا گورنر. کون ہے؟ یہودی ہے. مدینے میں گھس گیا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے, خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا. اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں. آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ. کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں, ذاتی انتقام. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا, پکڑا گیا. اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے, آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو, اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کو قتل نہ کیا جائے. میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر, ابھی تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے, کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے. لکڑی کے ستون تھے, لکڑی کے, جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا, ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی, لکڑیوں کے ستون, اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی. لینٹر نہیں تھا, کھجور کے پتوں کی چھت. تو جو سب سے موٹا ستون تھا, اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی, وہی جیل تھی, آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھی, مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو, وہ بھی یمامہ کا گورنر, اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا. یہی جیل کھانا تھا. قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. آپ نے سمامہ کو دیکھا, سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ, سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو, اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو. ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جو قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے, ایک تو بھیس بدلا, شکل بدلی, تلوار میں زہر لگایا, میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی, اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو. سمامہ کہتا ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم لا شاکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اختیار ہے, آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں. اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے. ایک صاحب حق کو قتل کریں گے, ایک مجرم کو قتل کریں گے. جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے, آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے.
اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، آپ حقیقت میں مستحق، جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے، لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے، میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا، سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میری۔ دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، سمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی؟ نہیں اللہ کے رسول، میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں، قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں، کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں، کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں، ان تقتل ذا دم، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے، ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں۔